بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تعارف اور ان کی سخاوت کے بعد ان کے اندر ایک ایسی خاصیت تھی جو خاصیت ان کی فرشتوں کے درمیان بھی مشہور تھی۔ وہ خاصیت حیا کی تھی۔ آپ حیا کے پیکر تھے۔ آپ کے اندر ایسی حیا تھی کہ آپ کی حیا کے تذکرے فرشتے بھی کیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ روایت حیات الصحابہ جلد 1 صفحہ نمبر 299 میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کرام آپ کے پاس آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ بھی آپ کے پاس تشریف فرما تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت لے کر رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ تو بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کا گھٹنا تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے پاس یہ صحابہ کرام موجود تھے۔ کتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے کے اوپر کپڑا بھی رکھا اور حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، بیٹھے، صحابہ کرام کے ساتھ ایک مجلس ہوئی، محفل ہوئی، ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی۔ جب تمام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو کر واپس جانے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اے پیارے محبوب، اے اللہ کے محبوب، اے رسول، جب میرے والد ابوبکر آئے تو آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے، بلکہ اور نہ ہی آپ نے کپڑا سمیٹا، گھٹنا آپ نے اپنا ڈھانپا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور دیگر صحابہ کے آنے پر بھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو جو ہی حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنے گھٹنے کو بھی ڈھانپ لیا، یا آپ لیٹے ہوئے تھے اور اٹھ کے بیٹھ گئے؟ آپ نے ایسا کیوں کیا اور مجھے بھی آپ نے پیچھے ہٹا دیا؟ ایسی کیا خاص وجہ تھی؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عائشہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اگر آپ یوں ہی بیٹھی رہتی تو ممکن ہے کہ حضرت عثمان اپنی بات پوری مجھ سے نہ کر پاتے اور نہ ہی وہ اپنا سر اٹھا سکتے، اس لیے کہ وہ حیا کے پیکر ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ اس ذاتی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے ہیں، اور فرشتے حضرت عثمان سے اسی طرح حیا کرتے ہیں جس طرح وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے چرچے فرشتے بھی کیا کرتے تھے، آپ کی حیا کا لحاظ رسول اللہ بھی کیا کرتے تھے، آپ کی حیا کا لحاظ صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے۔ اب یہ صحابہ کرام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کے اندر حیا کا ایک تصور پیدا کریں، اپنی آنکھوں کے اندر حیا لائیں، اپنے انداز میں چلنے میں بیٹھنے میں ایک حیا پیدا کریں، اپنے اندر ایک ایسی حیا لائیں کہ جس سے ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں، ہمارے اعمال خراب نہ ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حیا یہ اللہ سے مانگے، اللہ ہمارے لیے اس حیا کا بندوبست کرے جو حیا حضرت عثمان کے لیے تھی۔